پیر میر علی شاہ صاحب لکھی. آپ نے فرمایا جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیاں دے کڑچیاں دے انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شے ہے. حضرت امام حسین فرماندے سن جان دے ہو میں کون ہاں؟ وہ کہہ دی ایک کلے ہو سکنا جی. وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیتی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی. میں کہا اگے حسین کھڑے سن. ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دیے حسینن. تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا. ہاں مت کوئی سوچے جی وہ کنج ہو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا. تو ہم یہ پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تے ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. یہ پریشانی نہ کی تے کلمہ انہاں بھی پڑھیا. میں کہا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سن. انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی. حافظ نے البدایہ والنہایہ لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے بھی اذان ہوندی سی. ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن. ہے کوئی نہیں ہوتا جی وہ بھی نماز پڑھدا وہ بھی نماز پڑھدا. میں آکھا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. ادھر نہیں پڑھا جا رہا. لیکن پھر انہوں کی منیا جائے نواسے دے مقابلے چ آ گئے. انہیں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل انج نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہوئے تو پھر کردار وہی ہوئے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. اے پھر کی منیا؟ وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے سن. کسی نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی. جمعے دی تقریر خود یزید کردا ہوندا سی. حافظ قرآن بھی سی یزید. ایک گل نہ جی انہیں بھی کلمہ پڑھیا. میں کہا کلمہ پڑھن نال گل نہیں بنتی. انہیں جانا انہیں مانا. سانو لوگ بڑی تبلیغاں کر رہے ہیں اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے. ہاں جی اس واسطے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. جڑا سامنے حسین نو ویکھ کے نہ پہچان سکیا اور صدیاں بعد اللہ دے گھر نو کی پہچانے انہیں. جڑا سامنے ظلم تے اتر آیا امام زین العابدین نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. امام علی اکبر نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. اونو محمد نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. امام مسلم نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. اس نسل کو کیڑا بعید ہے کہ مسیطہ تو سبھی کر لا دیں. توجہ جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نسدیاں امام زین العابدین دے گھر داخل ہو. امام زین العابدین پوچھا کی ہویا کہ وہ پچھو آئے جی ہونے آئے. آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پچھو کوئی نہیں آنا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم. فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں بڑا خوف زدہ ہے. جناب کی پوچھ دیو کی مسئلہ ہے. او مختار سقفی دے سپاہی ایک یزیدی نو چن کے قتل کر رہے ہیں تے میں بھی کربلا وچ موجود ہوں تے میں نو میرے پیچھے لگے تے میں تہاڈا گھر کھلا ویکھیا تے بڑا. آپ نے فرمایا رہو آرام نہ رہو اے کمرہ ہے روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے. رہندا رہا ایک دن کہنے لگا حضور ہن باہر امن ہو گیا تے میں جانا چاہتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ دروازے تک انہوں چھوڑا نہ ہے. تے جدو دروازے تے پہنچے تے انہیں کہا حضور تسی میں نو پہچانیا نہیں؟ فرمایا جلیا چھاڑ اس گل نو پہچانیا یا نہیں. میرے نانا جان دا حکم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے. تو میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے تیری مہمانی کی. مجھے ضرورت ہی نہیں بس ٹھیک ہے. اسی کوئی تیرے کو کام کرانا ہے اسی کوئی پیٹرول پمپ لوانا ہے اسی کوئی گلیاں بڑھوانیاں تیرے کو کیوں جناب اسی کوئی اپنا پتر بھرتی کرانا ہے. چلیا جا تیرا کام کر چھڑیا بس جا. آخر وہ کو رہن نہ ہویا. انہیں کہا حضور تسی میں نو پہچانیا نہیں کربلا وچ میں تواڈے مقابلے چ کھڑا سی یزید دے لشکر. آپ نے فرمایا کمینیا جدو تو داخل ہویا میں تینوں ادوں پہچان لیا سی. میں جدو تو داخل ہویا میں ادوں پہچان لیا سی. لیکن سن او تیرا کردار اے آل بیت دا کردار. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن. کیوں جی؟ Subscribe the channel for more updates.